Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Noor Muhammad, famous scholar. جگہیں ایسی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ دعا بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں. ان میں سے بیت اللہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں سب سے زیادہ دعا قبول فرماتے ہیں، اور بیت اللہ میں تو ہر جگہ پہ دعا قبول فرماتے ہیں. حجر اسود کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم پر دعا قبول ہوتی ہے، ملتزم پہ دعا قبول ہوتی ہے، حتیم میں دعا قبول ہوتی ہے، اور میزاب رحمت پہ دعا قبول ہوتی ہے، صفا مروہ میں دعا قبول ہوتی ہے، مینا میں دعا قبول ہوتی ہے، اور عرفات کے میدان میں دعا قبول ہوتی ہے. یعنی قدم قدم پہ دعا قبول ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب پہلی نظر بیت اللہ پر پڑے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. جو دعا مانگی اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول فرماتے ہیں. تو بہرحال قدم قدم پر دعا قبول ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ان میں سے جیسے رمضان المبارک ہے، رمضان المبارک میں بہت دعا قبول ہوتی ہے. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے. اور خصوصاً سحری میں بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے، اور افطار میں بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. اور رمضان کے علاوہ بھی بہت سارے اوقات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں بہت قبول فرماتے ہیں. آج کل چونکہ رمضان نہیں تو ہمیں خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم جتنی زیادہ دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی زیادہ سمٹ جائیں گی اور ہر شر سے اور مصیبت سے بچ جائیں گے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مومن کی صفت، پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے. تو ہم دعاؤں کا بہت اہتمام کریں. ان اوقات میں سے چند اوقات یہ ہیں جن میں دعا مانگنا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعا قبول فرماتے ہیں. نمبر 1، فرض نمازوں کے بعد. دیکھیں الحمدللہ ایمان والوں کو فرض نماز کی توفیق ہوتی ہے. 5 وقت ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کے انعامات میں سے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جن کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں جس سے محبت فرماتے ہیں. جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جس سے اللہ کو محبت نہیں ہوتی اس کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق بھی نہیں عطا فرماتے. میرے عزیز بھائیوں، دنیا میں اللہ رب العالمین جس سے محبت فرماتے ہیں اس کو پھر توفیق عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں. تو 5 وقت نماز کے بعد دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے خاص اور اوقات تلاش کرتے رہتے ہیں. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کا اہتمام کر لیجیے. صحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. طہارت یعنی پاکیزگی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. جوانی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم میں سے کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صحت دی کہ وہ مسجد تشریف لے آتے ہیں. اللہ نے طہارت کے اعتبار سے اتنی صحت عطا فرمائی کہ وہ صاف رہتے ہیں، یعنی پیشاب پاخانہ وغیرہ اس طرح، اور کسی عذر میں مبتلا نہیں ہیں. پاکیزگی ہے، دل صاف ستھرے لباس کے ساتھ، صاف ستھرے جسم کے ساتھ وہ مسجد آ جاتے ہیں، بہترین وضو کر کے مسجد آ جاتے ہیں. کتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. بہت بڑی نعمت ہے طہارت اور صفائی ستھرائی، اور مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی. وضو بھی کیا، کتنے اہتمام کے ساتھ وضو کیا، پھر اللہ کے گھر میں آئے، 4 رکعت نماز پڑھ لی، 2 رکعت نماز پڑھ لی، 3 رکعت نماز پڑھ لی. اب اللہ فرماتے کہ مجھ سے مانگو. اور جب مانگنے کا موقع ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں تو ہم پر اتنی جلدی ہوتی ہے جیسے یہاں پر ہمارے لیے وقت ضائع ہو رہا ہے. مسجدوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. مشکل سے امام کے سلام کا انتظار ہوتا ہے کہ امام کہیں کہہ دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بس پھر ہم بھاگنے شروع. اتنی دیر میں کہ امام پیچھے مڑ کر دیکھیں ہم گیٹ پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ امام پیچھے طرف مڑ جاتے. میرے حضرت کتنا قیمتی وقت ہم اپنا ضائع کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا مجھ سے مانگو
اور میں اس وقت سب سے زیادہ دعائیں قبول کرتا ہوں، سب سے زیادہ دعائیں قبول کرتا ہوں، سب سے زیادہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم تو سراپا محتاج ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک محتاج ہیں، ہر طرف سے پریشانی پریشانی۔ آج ہم میں سے کون ہے جو نہیں پریشان؟ بوڑھے پریشان، جوان پریشان، مرد پریشان، عورتیں پریشان، معاشی اعتبار سے پریشان، بیماریوں کے اعتبار سے پریشان، وباؤں کے اعتبار سے پریشان، ہر طرف سے خوف کے پہاڑ ہم پر ٹوٹ رہے ہیں، پریشانی پریشانی۔ لیکن اللہ کے سامنے رونے کے لیے، گڑ گڑانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں میرے عزیز بھائی۔ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے جو شیطان ہم سے ضائع کرواتا ہے۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ فوراً بھاگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ نماز کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، اس کی تو بڑی فضیلت ہے، کیا ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جی ہاں، ایسے لوگ ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے کہ نماز کے ختم ہونے سے پہلے شیطان ان کو بہت ساری باتیں یاد کروائے گا۔ ارے نماز کے فوراً بعد تجھے وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ادھر بھی جانا ہے، لہذا جلدی نکلو۔ اور مسجد سے نکلنے کی دیر ہے، باہر بھلے ریڑھی پہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہو جائے، 15 منٹ کوئی دوست مل جائے اس کے ساتھ گپ شپ میں ٹائم گزار دے، پھر کوئی پرواہ نہیں، لیکن مسجد میں وقت نہیں گزرتا۔ تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھی رات میں، فی الجوف اللیل، یعنی رات کے آخری آدھی رات میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور جیسے میں نے چند جمعے پہلے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے سردیوں کا موسم تو موسم بہار ہے، کہ وہ دن کو روزہ رکھ لے، کوئی پریشانی، اور لمبی رات ہے، رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھ لیتا ہے، تہجد کی توفیق ہو جاتی ہے۔ تو آج کل کتنی لمبی راتیں، آدمی آخری رات میں اٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز پڑھ لے، 4 رکعت نماز پڑھ لے، اور اس کے بعد اللہ سے گر گرا کر روئے، اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقت ہے یہ بڑا قیمتی ہے، لیکن قیمت والوں کے لیے، جو اس کی قیمت سمجھے ان کے لیے قیمتی ہے، کہ اذان ہوئی، اللہ اکبر، ایک تو اذان، خود اذان کا جواب دینا، اس طرف متوجہ ہو جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا مؤذن کو اجر ملتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو 7 سال تک اخلاص کے ساتھ اذان دے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اذان کہنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، بے شمار انعامات اذان کہنے کی، لیکن یہ سارے انعامات ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو میرے دل میں بھی فوراً اللہ کے نام کی عظمت اجاگر ہو جائے، اور میں بھی دل سے کہوں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ملک عطا فرمایا، ایسی جگہ عطا فرمائی جہاں اللہ کا نام دن میں 5 دفعہ بلند ہوتا ہے، اسپیکر پر، اور پورے محلے میں اور پورے شہر میں اللہ کے نام کی بلند آوازیں اٹھتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ہیں جو مہینوں مہینوں اللہ کے نام سننے کے لیے ترس جاتے ہیں، ان کو اللہ کے نام کی آواز نہیں آتی، کہیں سے اذان کی آواز کان میں نہیں لگتی۔ تو اذان کا جواب دینا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ اس پر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اذان سے لے کر اقامت کے درمیان کا وقت جو ہے یہ سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یعنی ان اوقات میں سے ایک وقت یہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بہت دعا قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہے یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں انسان جب بھی کوئی بھی دعا مانگے اللہ رب العالمین اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ علماء نے اس کے بارے میں مختلف آراء لکھی ہیں، جیسے یہ جمعے کے لیے خطیب جب آ جاتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، دونوں جمعوں کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، نماز جمعے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، عصر کے بعد خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ مغرب تک دعا کی قبولیت کا وقت ہے جمعے کے دن۔
جمعے کے دن جب خطیب ممبر پر ہو، خطبہ پڑھا جائے، اس وقت دعا قبول ہونے کا اگرچہ علماء فرماتے ہیں لیکن وہ دل ہی دل میں دعا، زبان ہلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب خطبہ کے لیے ممبر پر آ جائیں تو اس سے لے کر خطبہ ختم ہونے تک زبان سے کوئی بھی کلام، نہ نماز نہ ذکر جائز نہیں ہے، صرف دل ہی دل میں دعا مانگ سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین بہت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کی ساری رحمتیں حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ چھوٹی چیز بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے اور بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔